اسی ابو بصیر نے طلاب علم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اپنے وطنوں کو چھوڑ کر غریب الوطن کے پاس آ کر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ روایت کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ فرمایا ابو بصیر، یہ جو علم ہے اس کے بہت فضائل ہیں، اور تشبیہ دی مولا کائنات نے، امام نے تشبیہ دی اس علم کو جسم انسانی کے ساتھ، اور 24 فضیلتیں علم کی بیان کی جسم انسانی کو قیاس کرتے ہوئے۔ فرمایا فَرَأْسُهُ التَّوَاضُعُ، یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس کا سر تواضع ہوا کرتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے سر سے ہوتی ہے۔ سر کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے اور یہ فلاں شخص ہے۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا سر، اس کی پہچان تواضع اور عاجزی میں ہے۔ اگر انسان کا دل علم حاصل کرنے کے بعد اکڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں بہت بڑی خرابی ہے۔ اگر انسان علم حاصل کرنے کے بعد عاجز و منکسر نہیں ہوتا، اس کا سر نہیں جھکتا، تو سمجھ لو یہ علم اس کے لیے نقصان دہ اور وبال جان ہے۔ اگر وہ عبادات میں کوتاہی کر دیتا ہے تو یہ علم فائدہ نہیں دیتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ علم حاصل کرنے کے بعد ایک معرفت کا سجدہ بھی انسان کو نجات دے دیتا ہے۔ دوسری چیز کہ جس کی جانب امام نے ہم سب کی توجہ دلائی اپنے اس صحابی کے ذریعے، فرمایا وَعَيْنُهُ الْبَرَاءَ مِنَ الْحَسَدِ۔ بہت خیال کیجئے اس چیز کا، یہ رائج ہو چکی ہے چیز ہم طلبہ میں۔ میں خود طالب علم ہوں، سب سے پہلے میں اپنے اوپر یہ بات لیتا ہوں۔ علم کی آنکھ براءت کا اظہار کرنا ہے حسد سے، حسد کرنا نہیں، حسد کرنا دور کی بات ہے، حسد سے بری ہونا ہے، اپنے آپ کو دور کر دینا ہے۔ اور اگر حسد آ گیا تو علم رخصت ہو جائے گا۔ تیسری چیز وَأُذُنُهُ الْفَهْمُ، علم کا اذن، علم کا کان فہم ہے، سمجھنا ہے۔ جو درس آپ پڑھیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ اگر صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو دیکھیے آواز کان سے داخل ہوتی ہے، دل میں اثر کرتی ہے۔ اگر فہم نہیں ہوگا تو علم اثر نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز وَلِسَانُهُ الصِّدْقُ، علم کی لسان سچائی ہے۔ اگر انسان سچا نہیں تو اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہوگی۔ ممکن ہے آپ سب نے مبلغین بننا ہے، پاکستان جا کے، ہندوستان جا کے، دنیا بھر میں جا کر آپ نے تبلیغ دین کرنی ہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے، اور زبان اس وقت کارگر ہوتی ہے جب اس میں تاثیر ہو، اور تاثیر اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کا علم عمل کے سانچے میں ڈل جائے اور زبان سے اس کا اظہار ہو جائے۔ وَحِفْظُهُ الْفَحْصُ وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ۔ بس اسی چیز پہ میں آ کے اس حدیث کا خاتمہ کروں گا۔ اس حدیث کو ضرور پڑھیے گا گھر جا کے۔ وَقَلْبُهُ حُسْنُ النِّيَّةِ، آپ جانتے ہیں نا انسان کا دل جب تک دھڑکتا رہے انسان زندہ رہتا ہے، اور جب دل سے دھڑکن ختم ہو جائے تو انسان زندگی سے موت کے سفر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ امام نے جس چیز کو علم کا دل قرار دیا وہ نیت کا ٹھیک ہونا ہے۔
نیت کا اچھا ہونا ہے. نیت المؤمن خیر من عملہ. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. عمل میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے، لیکن نیت ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی.